السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 10۔ اسی ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حماد گیان کے ساتھ ان تینوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیاں طے کر کے جب وہ ان کے پاس گئے تو گیان کے کچھ کہنے سے قبل ہی حماد نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں اور جس طرح مجھے آپ کو حلیہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اندازہ لگانے میں مجھ سے کوتاہی نہیں ہوئی تو آپ کا نام بدری ناتھ ہے۔ اس لمبے قد کے بوڑھے نے مشل حماد کے چہرے کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑے متاثر کن لہجے میں کہا، وہی ٹاٹ اوڑھنے والا عرب جس کا مجھے انتظار تھا۔ حماد نے چونک کر کہا، کیا؟ بدری ناتھ نے حماد کو اور زیادہ چونکا دیا۔ خلدون کے بیٹے، میں پچھلے 2 روز سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا میں یہ کہنے میں درست ہوں کہ تمہارا نام حماد بن خلدون ہے؟ حماد نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو میرے متعلق یہ اطلاعات کہاں سے ملی اور آپ مجھے کیسے پہچان گئے ہیں؟ بدری ناتھ نے حماد کو اور زیادہ ششدر کر کے رکھ دیا۔ اس حماد بن خلدون کو میں کیوں نہ پہچانوں گا جس نے تولک شہر سے باہر ناصر الدین کے سامنے سلوبر کے درخت سے دوہرا کر کے بندھے ہوئے رسے کو توڑ دیا تھا۔ حماد نے پریشان کن لہجے میں کہا، آپ ایسے انکشافات کر کے یقیناً میرے ذہن پر اثر انداز ہوئے ہیں۔ کیا میں یہ سمجھ لوں؟ بدری ناتھ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے میری ملت کے فرزند دل پسند اور ہونہار لختے جگر، تم اپنے من کو بیعقل نہ کرو۔ میرے اور ناصر الدین کے درمیان تیز رفتار ہرکاروں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے اور میرے ہرکارے 2 روز قبل مجھے آپ کے متعلق پوری اطلاعات دے چکے ہیں۔ کیا آپ کے پاس میرے نام ناصر الدین کا کوئی خط بھی ہے؟ حماد نے گیان، بوڑھی خاتون اور اس جوان و حسین لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اضطراب میں کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس سے زیادہ حماد کچھ نہ کہہ سکا اور بدری ناتھ خود ہی بول پڑا، ان تینوں کے متعلق آپ فکر نہ کریں۔ پھر اس نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ گیان چند ہے پر ہم اسے گیان ہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر اس نے بوڑھی کی طرف اشارہ کیا، یہ میری بیوی ساوتری ہے۔ اور آخر میں اس نے رسدار لسوڑے کی طرح بھرپور جوان اور خمار آگہی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹی بملہ ہے۔ ان تینوں کے متعلق تم فکر نہ کرو، ہم سب مسلمان ہیں، بلکہ یوں کہہ لو اس گھر میں اور بہت سے ملازم ہیں، سب مسلمان ہیں۔ آپ کو کسی کا اصل نام جاننے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر کے ہر فرد کو آپ کے متعلق پہلے سے بتا چکا ہوں۔ اب آپ اس سرزمین میں کام کرنے والے سب کانکنوں کے امیر ہیں، حتیٰ کہ میں بھی آپ کے ماتحت ہوں گا اور آپ کی ہر آگیا کا پالن کرنا میرا فرض ہوگا۔ حماد نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میرے ساتھ ایک بیل گاڑی بھی ہے جس میں آپ کا بھانجا اور بھانجی ہیں۔ بدری ناتھ نے چونک کر پوچھا، میرا بھانجا اور بھانجی؟ جواب میں حماد اسے یشپال اور رتنا کی بے بسی کی پوری داستان سنا رہا تھا۔ حماد جب خاموش ہوا تو بدری ناتھ نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بات میں آپ سے کہوں
بچپن ہی سے یشپال کی سگائی میری بیٹی بملا سے ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے یہ سگائی توڑنا ہوگی کہ ایک مسلمان لڑکی کسی ہندو سے بیاہی نہیں جا سکتی۔ اور سنو، میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے یشپال کی جان اور رتنا کی عزت بچائی ہے۔ یہاں کام کرتے ہوئے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں تو آپ انہیں یہ کہیں کہ میں بدری ناتھ کے گماشتوں میں سے ایک ہوں اور میرا کام شہر شہر اور نگر نگر گھوم کر اجناس اور دوسری اشیاء کے بھاؤ معلوم کرنا ہے۔ حماد اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوا بولا، کیا علی خان کے متعلق؟ بدری ناتھ ہاتھ میں مشل لیے سیڑھیاں اترتا ہوا بولا، اس موضوع پر میں آپ کے ساتھ اطمینان سے بات کروں گا۔ آئیے پہلے یشپال اور رتنا کو اندر لائیں، وہ دونوں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ حماد اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، ان کی آپ فکر نہ کریں، وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ گیان، ساوتری اور بملا بھی ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تھے۔ بدری ناتھ خود بیت گاڑی میں داخل ہوا اور پہلے رتنا کو اٹھایا۔ رتنا نے اپنی مخمور موٹی موٹی اور حسین آنکھیں کھولی اور بدری ناتھ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اٹھی اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے بعد بدری ناتھ نے یشپال کو جگایا۔ بدری ناتھ کو دیکھتے ہی یشپال نے ہاتھ جوڑ کر اپنے ماموں کو ڈنڈوت کیا، پھر اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن زخموں کی تکلیف کے باعث وہ ایسا نہ کر سکا تھا۔ حماد نے اسماعیل کو پکارتے ہوئے کہا، اسماعیل، اسماعیل، گاڑی کو حویلی کے اندر لے چلو۔ اسماعیل نے بیلوں کی رسیاں لہرائی اور منہ سے مخصوص آواز نکال کر اس نے بیلوں کو ہانپ دیا۔ اس دوران رتنا، بملا اور ساوتری سے ملنے لگی تھی۔ بیل گاڑی حویلی میں داخل ہونے والی سیڑھیوں کے پاس روک دی گئی۔ بملا اور ساوتری رتنا کو لے کر اندر چلی گئی۔ گیان نے حویلی کے چند اور ملازموں کو بھی بلا لیا تھا، جن میں سے کچھ حماد، یشپال اور رتنا کا سامان اندر لے گئے۔ 2 ملازم حویلی کے اندر سے ایک پلنگ اٹھا لائے۔ یشپال کو انہوں نے اس پلنگ پر ڈالا اور اندر لے گئے۔ بملا اور اس کی ماں ساوتری نے مل کر ایک کمرے میں یشپال کا پلنگ لگوا دیا۔ پھر بملا نے گیان سے کہا کہ اس کمرے میں ایک اور پلنگ اور لگوا دے۔ رتنا نے بملا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں میرا بستر نہ لگانا، بھائی کے پاس ماموں یا کسی اور ملازم کو سلوا دیں جو رات جا کر ان کا خیال رکھے۔ میں سفر کے باعث تھکی ہوئی ہوں، لہٰذا میں یہاں بیٹھ کر جاگ نہ سکوں گی، میں سونا چاہتی ہوں۔ بملا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے اور امی کے ساتھ سو گی، یہاں اس کمرے میں پتا جی اور میرے بھائی سوئیں گے۔ رتنا نے چونک کر پوچھا، تمہارے بھائی کون ہیں؟ بملا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میرے بھائی حماد بن خلدون، جو تم دونوں کو بیل گاڑی میں یہاں لے کر آئے ہیں۔ رتنا نے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم حماد کو کیسے جانتی ہو؟ یشپال ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑے حماد، بدری ناتھ اور گیان بھی اس گفتگو کو بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے۔ بملا نے رتنا کا نازک گداز اور خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا، حماد بھائی پتا جی کے کاروبار میں شریک کار ہیں، وہ شہر شہر اور نگر نگر گھوم پھر کر چیزوں کے بھاؤ معلوم کرتے ہیں۔ رتنا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پر اس نے تو ہمارے سامنے اس تعلق کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بملا نے بات کو آخری گرہ لگاتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا نہ ہوگا، انہوں نے بتایا نہ ہوگا۔ رتنا نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، وہ یہاں اس کمرے میں نہیں رہ سکتا۔ بملا نے اعتراض کیا، کیوں؟ وہ یہاں نہیں رہ سکتے؟
رتنا نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ حویلی کے اندر نہیں رہ سکتا، وہ ملیچ اور نیچ ہے۔ رات وہ شودروں کے ہاں رہا ہے اور ان کا کھاتا پیتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے دھرم کے خلاف بھی بولتا ہے۔ ہمارا محسن ہونے کے باوجود مجھے اس سے نفرت ہے۔ اس نے اگر یہاں رہنا ہی ہے تو دوسرے ملازموں کے احاطے میں رہے، نہ ہی وہ اس گھر کے برتنوں میں کھائے گا۔ ساوتری کے ذہن میں بھونچال سا آ گیا۔ یشپال غصے میں ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن وہ بیچارہ منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکا۔ بدری ناتھ نے آگے بڑھ کر رتنا سے کچھ کہنا چاہا تھا، پر حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کمرے سے باہر لے جاتے ہوئے کہا، آپ میری بات سنیے۔ گیان بھی ان دونوں کے ساتھ ہو لیا تھا۔ تینوں سیڑھیوں والی چھتدار راہداری میں آئے اور وہاں حماد نے سرگوشی کرتے ہوئے بدری ناتھ سے کہا، آپ اس معاملہ میں کچھ نہ بولے، ورنہ شکوک و شبہات اٹھ کھڑے ہوں گے اور میں کھل کر اپنا کام انجام نہ دے سکوں گا۔ مجھے اس حویلی میں ایک شودر کی حیثیت ہی میں رہنے دیں، میرا بستر گیان کے ساتھ لگا دیں۔ اور بدری ناتھ نے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ کیوں کر ممکن ہے جو ہر کارا سلطان شہاب الدین اور ناصر الدین کی طرف سے آئے؟ آپ کے متعلق پیغام لے کر آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ کو اس سرزمین میں مسلمان کارکنوں کا امیر اور نیشا پور کا شاہین کہہ کر پکارا گیا تھا۔ اور سنو، میری ملت کا شاہین یہاں میری حویلی میں کیوں کر ایک شودر کسی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، میں ہرگز یہ۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ رتنا کی بات مان لیں، وہ ایک ضدی اور مذہب کے معاملے میں متعصب لڑکی ہے۔ اگر آپ نے اس کی ضد اور تعصب کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ اور زیادہ پیٹ پڑے گی، اور اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف بھی اٹھ کھڑی ہوگی۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے کئی الجھنیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ بس میں گیان کے ساتھ اس کے کمرے میں رہوں گا۔ بدری ناتھ نے تکلیف دہ لہجے میں کہا، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ حماد نے بدری ناتھ کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، نہیں، یہ میری التجا ہے۔ بدری ناتھ دوبارہ اندر جاتا ہوا بولا، آپ یہیں ٹھہرے، میں گھر میں کچھ ہدایات دے آؤں۔ بدری ناتھ اسی کمرے میں آیا اور اپنی بیٹی کو پکارتے ہوئے کہا، بملا بملا، یشپال کے ساتھ اسی کمرے میں میرا بستر لگا دو، میں رات اس کے پاس بیٹھ کر جاگوں گا۔ رتنا کو تم ماں بیٹی اپنے کمرے میں لے جاؤ، اور سنو، رتنا بٹیا کی کوئی ضد نہ رہے جو پوری نہ ہو۔ حماد کا تم ماں بیٹی فکر نہ کرو، وہ گیان کے ساتھ ملازموں کے احاطے میں سوئے گا۔ ساوتری اور بملا نے شاید اس انکشاف پر کوئی اعتراض کرنا چاہا تھا، پر بدری ناتھ نے انہیں اشارہ کر کے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اور خود تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ حویلی کے ملازم تینوں گھوڑوں اور بیلوں کو استبل میں لے جا کر انہیں چارہ ڈال چکے تھے۔ بیل گاڑی بھی انہوں نے استبل کے سامنے کھڑی کر دی تھی۔ بدری ناتھ واپس آیا اور حماد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ تینوں حویلی سے باہر اور استبل سے ملحقہ کمروں کے دروازوں میں داخل ہوئے۔ حماد بدری ناتھ کے ساتھ ایک ہی بستر پر بیٹھ گیا، جبکہ گیان بھاگ کر ایک بڑا پلنگ لے آیا۔ دوبارہ وہ باہر گیا اور ایک صاف ستھرا بستر اور ریشمی لحاف لے آیا۔ بڑے قرینے سے اس نے بستر لگایا اور حماد کو مخاطب کر کے کہا، یا امیر، آپ اس بستر پر آئیے۔ حماد اور بدری ناتھ اٹھ کر اس نئے بستر پر بیٹھ گئے اور گیان ان کے سامنے دوسرے بستر پر جم گیا تھا۔
حماد نے اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، کیا علی خان کے متعلق آپ کو کوئی خبر ملی؟ بدری ناتھ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے کارندے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ایلک خان ایک سادھو کے بھیس میں اپنے ایک کارکن سے ملنے متھرا گیا تھا۔ وہ مسلمان کارکن بظاہر ہندو بن کر متھرا کے راجہ کے ہاں ملازم تھا اور استبل میں سائس تھا۔ ایلک خان کے ساتھ ایک نومسلم لڑکی بھی تھی جو نگر کوٹ کے مندر میں نرتکی اور دیوداسی تھی۔ بظاہر وہ نگر کوٹ سے متھرا کی یاترا کو آئی تھی، لیکن اس کا اصل کام وہاں راجہ کے استبل میں ٹھہرے ہوئے علی خان کو شمال کے ہندو راجاؤں کے متعلق اہم معلومات فراہم کرنا تھا، کیونکہ کوہستان سوامک کے جتنے بھی ہندو راجہ ہیں وہ سب کام نگر کوٹ کے بڑے پروہت کے مشورے سے کرتے ہیں۔ وہ لڑکی جو نگر کوٹ کے مندر میں کام کرتی ہے، اس کا نام اوما ہے، اور بڑے بڑے پنڈت کی نگاہوں میں وہ سب سے ہر دل عزیز ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہ خوبصورتی میں لاجواب ہے، دوسرے وہ مندر کی نرتکیوں میں سب سے ماہر رقاصہ ہے۔ ایلک خان بھی اپنے متھرا کے کارکن سے وہاں کے راجہ کی نسبت معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ان دنوں ہند میں یہ افواہ پوری طرح پھیلی ہوئی ہے کہ غزنی کا حکمران شہاب الدین عنقریب ہند پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس لیے یہاں کے سب راجے مہاراجے، اجمیر کے راجہ رائے پتھورا اور ہستنا پور کے راجہ کھانڈے رائے کے تحت اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو اپنا بڑا اور گرو تسلیم کر لیا ہے۔ علی خان اپنے کارکنوں کے ذریعے ان دنوں بڑی تیزی کے ساتھ یہ معلومات فراہم کر رہا تھا کہ کون سا راجہ کس قدر لشکر کے ساتھ ہندوؤں کے متحدہ لشکر میں شامل ہوگا۔ متھرا بھی وہ اسی نیت سے گیا تھا۔ وہاں اس نے اپنے اسی کارکن کے پاس قیام کیا جو راجہ کے استبل میں سائس تھا۔ حسین اوما بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ تینوں آدھی رات کے وقت جب رازداری میں گفتگو کر رہے تھے پکڑ لیے گئے، کیونکہ استبل کے ایک ہندو سائس نے چھپ کر ان کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ متھرا کے مسلمان کارکن نے ایلک خان اور اوما کو بھاگ جانے کا موقع فراہم کر دیا اور خود راجہ کے ملازموں کا راستہ روک کر کھڑا ہوا اور ان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ ایلک خان کو بھاگ جانے کا موقع مل گیا اور وہ اوما کے ساتھ نگر کوٹ کی طرف فرار ہو گیا۔ متھرا کے راجہ نے دونوں کے تعاقب میں اپنے سپاہی بھجوائے اور وہ ان دونوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹاپ ملاتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے رہے۔ ایلک خان اور اوما ابھی نگر کوٹ کے مندر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ راجہ کے سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے اور دونوں جاسوسی اور غداری کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ سپاہی ایلک خان کو پکڑ کر متھرا لے گئے، لیکن مندر کے بڑے پروہت نے اوما کو اپنے پاس روک لیا۔ بڑے پروہت کا فیصلہ ہے کہ اس سرزمین میں بدی اور لوभ بڑھ گیا ہے، لہذا دیوی ایک انسان کی قربانی مانگتی ہے۔ اب سنا گیا ہے کہ اوما کا بلیدان دیا جائے گا اور اسے ذبح کر کے کرشن مراری کے پاؤں دھوئے جائیں گے، اور بقول پروہت پنڈتوں کے اس بلیدان سے ہند پر آنے والی ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ بدری ناتھ نے ذرا رک کر کہا، اوما کو اس قلعہ نما مندر کے اندر سے آزاد کرانا تو ناممکن ہے، کیونکہ وہ مندر ایک بلند پہاڑ کے اوپر ہے جس کے تین اطراف میں دیوار کی طرح بلند ناقابل عبور پہاڑ ہے جس کے نیچے دریا بہتا ہے۔ مندر کے اندر جانے کے لیے صرف مشرقی حصہ خالی ہے، جہاں ایسا کڑا پہرا رہتا ہے کہ پرندہ تک اندر نہیں جا سکتا۔ تاہم متھرا میں میں نے اپنا ایک آدمی بھیجا ہے جو ایلک خان کو رہا کرانے کی کوشش کرے گا۔
یہ شخص بھی ہمارا ایک سرگرم رکن ہے، اس کا نام پرماند ہے اور وہ ایک پنڈت کے روپ میں ہے۔ اس کا قیام متھرا شہر سے مشرق میں دریا جمنا کے کنارے ایک ایسے آشرم کے اندر ہے جس کا نام نارائن آشرم ہے۔ اس کے ساتھ اپنے 2-4 اور آدمی بھی ہیں اور سب مل کر الغ خان کو رہا کرانے کا کوئی جتن کریں گے۔ حماد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے میری آئندہ منزل متھرا اور اس کے بعد نگر کوٹ ہے۔ پھر حماد نے پاؤں اوپر کرتے ہوئے کہا، اب میں آرام کروں گا اور صبح آپ کو اپنا لاہے عمل بتاؤں گا۔ بدری ناتھ نے پریشانی میں کہا، کیا آپ کھانا نہ کھائیں گے؟ نہیں، میں کھانا کھا کر چلا تھا۔ بدری ناتھ نے پھر پوچھا، آپ کا گاڑی بان ساتھی کدھر گیا جسے آپ نے اسماعیل کہہ کر پکارا تھا؟ حماد نے اپنے جسم پر لحاف ڈالتے ہوئے کہا، جس وقت آپ مجھے اور گیان کو سیڑھیوں کے پاس کھڑا کر کے حویلی کے اندر گئے تھے، اس وقت آپ کے دوسرے ملازم اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ ان کے پاس گہری نیند سو رہا ہوگا۔ گیان نے حماد کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ جس وقت میں آپ کا پلنگ لایا اسے دیکھ کر آیا تھا۔ میرا ارادہ تھا اسے کھانا کھلاؤں گا، لیکن وہ استبل کے ساتھ والے کمرے میں لحاف کے اندر گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب خیال نہ کیا۔ میرا خیال ہے وہ تھکا ہوا ہے۔ مجھے خدشہ تھا وہ بھوکا سو گیا ہے، پر ہمارے آدمی کہہ رہے تھے انہوں نے اسے کھانے کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے کہا مجھے بھوک نہیں اور بستر میں پڑ کر سو گیا۔ بدری ناتھ محسوس کر رہا تھا کہ حماد گہری نیند میں ڈوبتا جا رہا ہے، لہٰذا وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ حماد اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند سو رہا تھا۔